السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضائے مبرم حقیقی، قضائے معلق محض، قضائے شبیہ مبرم کے درمیان فرق۔ قضائے مبرم حقیقی کا بیان پچھلے ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے، جس کا مختصر بیان یہ ہے کہ قضائے مبرم حقیقی کسی چیز سے نہیں بدلتی، چاہے دوا ہو یا دعا یا کوئی دوسرا اسباب۔ رہا قضائے معلق محض اور قضائے شبیہ مبرم، جس کی تعریف پچھلے ویڈیو میں یعنی اس سے قبل جو ویڈیو بنایا گیا ہے اس میں بیان کیا گیا تھا۔ قضائے معلق محض اور قضائے شبیہ مبرم کسے کہتے ہیں، اور ان دونوں کی تفصیل اس ویڈیو میں یوں ہے کہ قضائے معلق محض اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے یہ قضا یعنی موت ٹل جاتی ہے۔ یعنی قضائے معلق محض یہ اولیاء اور بزرگان دین کی دعا سے یہ موت ٹل جاتی ہے، اور جو متوسط حالت میں ہے یعنی قضائے شبیہ مبرم، جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ صحف ملائکہ میں، ملائکہ کے دفتر میں، ملائکہ کے لسٹ میں اس کا مرنا لکھا ہوا نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں رہتا ہے، اور وہ بھی کسی چیز کے معلق رہتا ہے، تو اس کو شبیہ مبرم کہتے ہیں۔ یہ تیسری اس تک خاص عابد کی رسائی ہوتی ہے، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو فرماتے ہیں، میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، یعنی ایسی جو قضائے شبیہ مبرم ہے کہ اللہ کے علم میں یہ کسی شے پر اس کی موت معلق رہتی ہے، لیکن فرشتوں کا اس کا علم نہیں رہتا ہے، اس کو قضائے شبیہ مبرم کہتے ہیں۔ ایسی بزرگان خاصان خدا یعنی اللہ کے خاص کی دعا سے یہ موت ٹل جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ موت کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، یعنی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ موت کے مسائل کو سمجھ سکے۔ ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے، یعنی زیادہ موت کے مسئلے میں اگر غور و فکر کرے گا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، ایمان ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سلسلے میں بحث و مباحثہ کرنے میں منع کر دیا گیا ہے، تو بھلا ہم لوگ کس چیز کے لیے؟ حدیث پاک میں موت کو یاد کرنے کا حکم فرمایا گیا، موت میں بحث و مباحثہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کی بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، یعنی اللہ نے انسان کو ایسا پیدا نہیں کیا کہ انسان ایک محض پتھر ہے کہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے، ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ یہ کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، ایک انسان چاہے کھائے چاہے نہ کھائے، یہ اس کے اختیار میں دیا ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیا۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے نفع نقصان کو سمجھایا ہے اور ہر قسم کے سامان اسباب مہیا کر دیا ہے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مہیا کر دیا اور مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ یعنی بندہ جب کچھ گناہ کرتا ہے تو چونکہ اس کو اختیار دیا ہوا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر اس نیکی کے کرنے پر ثواب اور برائی کے کرنے پر اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر سزا اور سزا ہوگا۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ یعنی اگر کوئی سمجھے کہ میں مجبور محض ہوں، میں کسی چیز کا مختار نہیں ہوں، اللہ نے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا ہے، تو یہ بات سمجھنا یا پیدا کرنا یہ گمراہی ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا۔ یعنی کوئی زنا کر لے، چوری کر لے، برا کام کر لے اور کہے کہ یہ مشیت الہی کے حوالہ کر دے کہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ایسا کیا۔ ایسا کرنا بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے۔ یعنی جب کوئی اچھا نیک کام کرے، پنے کے کام کرے، تو اس کو کہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوئی، اور جو اگر برائی سرزد ہو اس کو سامنے نفس تصور کرے کہ یہ میری نفس کی خباثت کی وجہ سے ہوا۔